طائف والے جو لوگ تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ ہمارے لوگوں میں ہم سب کا گزر بسر جانوروں پہ ہوتا تھا، جانور چرا رہے ہیں، دودھ آ رہا ہے، بس اس سے ہمارا گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس سے 1 سال پہلے مکہ کے اندر بھی بڑی بھوک تھی، قحط تھی، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو مکے کے اندر بھی قحط ختم ہو گیا، لیکن طائف میں حالات بڑے خراب تھے، لوگ بڑی مجبوری میں تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے، ہر ایک آدمی پریشان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد میں مسلمان ہو گئیں، اور یہ وہ ان حضرات میں سے ہیں جن کی قبریں جنت البقیع میں آج تک نام کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ چند قبریں ہیں، حالانکہ جنت البقیع میں بہت سے حضرات کی قبریں ہیں، لیکن کچھ قبریں ہیں جن کے نام بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ایک قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہے، اور اس پر نام موجود ہے جو آج تک ہے۔ ان کے شوہر ہیں حارث بن عبد العزیٰ، یہی بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں، خود بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ سال بڑا مشکل تھا، ہماری کچھ اونٹنیاں تھیں بہت کمزور ہو گئی تھی، دودھ بھی نہیں ان کے اندر، بلکہ نہ ہونے کے برابر دودھ دے رہی ہیں۔ تو اب ہمارا وہاں کا یہ رواج تھا کہ جن عورتوں کے ہاں نئے بچے پیدا ہوں تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ شہر میں جا کے کچھ بچے لے آتی تھی، ایک ایک بچہ، کہ اپنے بچے کے ساتھ اس کو بھی دودھ پلائیں۔ تو لہٰذا اسی غرض سے ہم جو عورتیں تھیں جن کے نئی اولاد، کیونکہ جب اپنا بچہ ہوگا تو پستان میں دودھ آئے گا نا، ویسے تو دودھ نہیں ہوتا، اپنا بچہ جن کے نئے بچے ہوں گے تو ان کے ہی دودھ ہوگا۔ ہم جو تھیں، جو نئی ہم بچے والی عورتیں تھیں، ہم نے قافلہ بنایا اور مکے کی طرف ہم جا رہی ہیں کہ جا کے وہاں سے ہم اپنے لیے ایک بچہ لے آئیں۔ کچھ ساتھ ان کا رواج تھا کہ خیمے ساتھ لے جاتے اور پھر مکہ سے جا کے تھوڑا فاصلے پہ خیمے لگا لیتے، قبیلہ بن جاتا، جس طرح خانہ بدوش کرتے ہیں خیمہ والوں، اور پھر عورتیں دن کو چلی جاتی، بھئی اپنے لیے بچے ڈھونڈو، پھر جب بچے مل جاتے تو پورا قافلہ اکٹھا اٹھ کے واپس آ جاتا۔ تو فرماتی ہیں ہم جب مکہ میں جانے کے لیے روانہ ہوئے، میں خود اتنی کمزور تھی کہ خوراک ٹھیک نہیں ہے، میں خود کمزور، میرا بچہ جو میرے ساتھ ہے وہ میرا دودھ اتنا کم ہے کہ اس کو بھی پورا نہیں ہو رہا، وہ بھی کمزور ہے، اور میرا جو خاوند ہے وہ، اور ساتھ ایک اونٹنی تھی، اور بعض روایات میں گدھا آتا ہے، خمار۔ تو اونٹنی ہم نے کمزور سی لی، اس پہ سوار ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ فرماتی ہیں وہاں پہنچ کے عورتیں جب اندر جاتی اور ماں باپ سے بات چیت کرتی تو جس کا بچہ ماں باپ دے دیتے وہ ساتھ لے آتی، لیکن عورتوں کے اندر ایک بات تھی کہ یتیم بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی۔ کچھ واقعات اس میں ایسے ہیں، ابھی جو آپ نے یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، آگے میں جا کے آپ سے عرض کروں گا ایسے واقعات انشاءاللہ جو آپ کو عجیب لگیں گے۔ اب جب یتیم بچوں کی طرف توجہ عورتوں کی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں، عرب کے ہاں دودھ کا بیچنا یہ جائز، جو صحیح نہیں سمجھتے تھے، یہ نہیں کہ دودھ پلانے کے پیسے لیتی تھی، نہیں، دودھ بیچنا تو ٹھیک سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی دودھ بیچے اپنا، ہاں جی۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں بھی دودھ کو بیچنا برا سمجھتے تھے، کسی ایک گھر میں بھینس ہو، دودھ ہو تو اپنے پڑوسیوں میں وہ خود دے دیتا تھا، بھائی چلو جی ایک بھینس سے 2-3 گھروں کا گزارا چل رہا ہے، دوسرے کے پاس بھینس ہے 2-3 گھروں کا گزارا۔ اب دیہاتوں میں آپ جائیں گے تو میرے خیال میں الحمدللہ بھی وہی نظام ہے، کسی کے گھر میں شادی ہے تو سارے دودھ لے کے آ گئے، کسی کے گھر میں ماتما ہو گیا تو سارے دودھ لے کے آ گئے، دہی لے کے آ گیا، کوئی کیا، یہ بیچتے نہیں تھے لوگ۔ اب تو دودھ تو بڑی کم چیز ہے، اب تو دودھ والیاں بھی بیچتے ہیں، اب تو عورتیں بیچتے ہیں نا، دودھ والیاں بیچتے ہیں، اب تو دودھ تو بڑا کم رہ گیا۔ تو عرب کے ہاں بھی دودھ نہیں بیچتے تھے، لیکن یہ تو ہوتا تھا کہ دودھ پلائیں گے، اس کے والدین خوش ہو جائیں گے
ہم جب واپس جائیں گے تو اکرام میں کچھ ہمیں خوشی کے اندر لباس، کپڑے، کوئی نقد رقم، کوئی چاندی کے سکے یہ ہمیں دے دیں گے، یہ اس خوشی میں کہ بیٹے کو جو ادب سکھایا ہے، جو تربیت کی ہے، جو 2 سال پالا ہے، اس کا خرچہ ہے نا جی، 2 سال پالا ہے، اس کی زبان کے اوپر جو ہے محنت کی ہے، تو یہ اس لیے وہ حضرات عورتیں لے کے جاتی تھی بچوں کو۔ اب جب یتیم بچے کی طرف تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اب ساری عورتیں پھرتی رہیں، پتہ لگتا رہا بھائی کہ آمنہ کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب جو عورت بھی جاتی آمنہ کے گھر میں پوچھتی بیٹا پیدا ہوا کہاں، کا والد صاحب کون ہے، عبداللہ کہاں ہیں، فوت ہو گئے، ٹھیک ہے جی، دعا سلام ہوئی، واپس آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں بھی گئی، اندر گئی، اور جانے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ بیٹا یا بچہ یتیم ہے، میں بھی واپس آ گئی کہ ہم نہیں لے سکتے، ہمیں کیا ملے گا واپسی وقت جب لا کے دیں گے تو بچہ کے باپ ہی نہیں ہے تو پھر کیا دیں گے ہمیں۔ تو کہتی ہے میں بھی واپس آ گئی، اور واپس آئی، اور پھر پورے علاقے میں ہم پھرے، سب عورتوں کو بچے مل گئے۔ فرماتی ہیں مجھے لوگ بچے نہیں دیتے تھے کہ کہتے اس کی اپنی جان تے دیکھو کتنی کمزور ہے، لازمی بات ہے بچہ دینے والا دیکھتا ہے نا، اس کی اپنی جان کمزور ہے، لہٰذا ہم اس کو کس طرح بیٹا دے دیں۔ تو فرمایا اب جب مجھے بچے نہ ملا، عورتوں کے پاس بچے آ گئے، عورتوں نے کہا واپس جانا ہے جی، کہا کون رہ گیا، حلیمہ کہتی ہے میں رہ گئی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ بچے تو نہیں ہیں مکہ میں، ایک یتیم بچہ ہے جو سب عورتیں، میں بھی گئی تھی، ہم چھوڑ کے آئی تھی، اب خالی جانا تو مناسب لگتا نہیں ہے، اب آئی ہوئے ہیں سارے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس یتیم بچے کو ہی لے آؤں۔ اب حارث کہنے لگے کہ چلو اب خالی جی کیا جائیں گے، تو بچے کو ہی لے کے آ جاؤ، بچے کو ہی لے آؤ، وہ یتیم بچہ ہے لیکن چلو لے آؤ، اب خالی جانے سے وہ بہتر ہے۔ اب یہ حضرت فرماتی ہیں میں وہاں سے گئی، پہنچی، باہر دیکھا عبد المطلب بیٹھے ہیں۔ عبد المطلب کو میں نے کہا کیوں آئی ہو، میں نے کہا اس طرح ہم قبیلہ بنو سعد سے ہیں اور ہم سارے کے سارے بچے لینے آئی ہیں۔ عبد المطلب نے پہلی بات مجھ سے جو کی، کہنے لگے ہم یہاں کے سردار ہیں لیکن میرے ذمے خانہ کعبہ کی ڈیوٹی ہے، وہاں کے لوگوں کو پانی پلانا، وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اور میرا اللہ گواہ ہے کہ میں اپنا سارا خرچ ان پہ کرتا ہوں، میرے پاس ہمارے حالات ٹھیک نہیں رہتے، لہٰذا میں آپ کو آخر میں کیا دوں گا یہ آپ پہلے سوچ لیں۔ لازمی بات ہے بتانا چاہیے نا، بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، ہے تو سردار ہے، آج کل کے خان نہیں لاؤ اور جولیاں بھرو، لاؤ اور بینکیں بھرو، اکاؤنٹ بھرو، نہیں، میں سردار ہوں اور میں لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں، میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنے پاس گھر کے نظام کے لیے بھی نہیں ہوتے، ہاں ایسے خرچ کرتے تھے۔ تو پوچھا ما اسمکی، تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا حلیمہ، اسمی حلیمہ، میرا نام حلیمہ ہے۔ فرمایا ما اسم قبیلتکی، قبیلے کا کیا نام؟ فرمایا بنو سعد، بنو سعد قبیلے سے آئی ہوں۔ کہا اچھا۔ عبد المطلب نے ایک جملہ کہا، فرمایا لگے اسمک حلیمہ قبیلتک سعد و ابنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے حلیمہ تیرا نام حلیمہ ہے، حلم سے ہے، بردباری سے ہے، قبیلہ تمہارا بنو سعد ہے، سعادتوں والا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بچہ بھی محمد الرسول اللہ ہے، بچے کا نام بھی تو دیکھو محمد ہے، تو اس لیے قبیلے کا نام بنو سعد، سعد عربی میں کہتے ہیں خوش قسمت، بختوں والا، ہاں جی، اور تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے، بردباری، سمجھدار، عقل مند کو کہتے ہیں حلیمہ، تو دیکھو اللہ نے نظام کیسا بنایا۔ بہرحال یہ کہا، اور پھر حلیمہ کہنے لگی بس میں نے لے کے جانا ہے، مشورہ ہو گیا تھا گھر والے سے، بھئی لے کے جانا ہے۔ کہتی ہیں میں اندر گھر کے اندر داخل ہوئی، آمنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بچے کو لینے آئی ہوں، آمنہ نے کہا بچہ وہاں پڑا ہے۔ اے میرے دوستو سبحان تیری قدرت، میں کہتی ہیں قریب پہنچی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سبز چادر ہے نیچے پڑی ہوئی، اس کے اوپر محبوب خدا محمد مصطفیٰ سارے کہہ دو صلی اللہ، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا جب میں پیارے نبی کا نام لوں تو آپ نے اونچا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا ہے نا جی ہمارے نبی ہیں، وہ شان والے نبی، آپ کو نبی کی شان سنا رہا ہوں۔ لیٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، رب تعالی جل جلالہ کی طرف ہیں، اور فرمایا
اس چادر پہ اب میرا جب میں نے دیکھا سبز چادر، حسین چہرہ، جمال والا چہرہ، اتنا خوبصورت بچہ کہ نور کی کرنیں بکھر رہی ہیں، شعاعیں نکل رہی ہیں اور چادر چمک رہی ہے، وہ جو چادر نیچے پڑی ہے وہ چمک رہی ہے، اور کہنے لگی اب میرا اٹھانے کو دل نہ کرے، میرا اٹھانے کو دل نہ کرے کہ کہیں اٹھا گئی تو یہ چمک، رونق، شونق، یہ کس طرح بہترین مزہ آ رہا ہے، اس کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے، بس تو اٹھانے کا جی نہ کرے۔ ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ فرماتی ہیں وہ بچہ اتنا حسین اور کیوں نہ ہو، حضرت آمنہ فرمانے لگی حلیمہ اٹھاؤ بچے کو، کہنے لگی یہ دیکھو عجیب بچہ ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا جمال والا۔ سیدہ آمنہ کیا فرمانے لگی؟ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے ابھی تو یہ پیدا ہو گئے، جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کے کمالات میں نے دیکھ لیے تھے، پچھلے جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا نا۔ اور کہنے لگی جب یہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلی بات جو ان کی زبان پہ تھی، ہائے ہائے، علماء کرام نے فرمایا ہے حضور نے بچپن میں کلام کیا ہے پیدائش کے بعد، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں جو ہے بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، بچے نے جھولے میں بات کی، ام شاطہ جو تھی قبیلہ بنو اخدود، اصحاب اخدود سورہ بروج کے اندر آتا ہے، وہاں کی عورت جب آگ کے اندر چھلانگ لگانے لگی، بچے نے کہا تھا ماں چھلانگ لگا لے جنت میں ملیں گے، وہاں بھی گود میں بچہ تھا، یہاں تو محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی زبان پہ یہ لفظ تھے، علماء کرام نے وہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان پہ الفاظ تھے، پڑھو سبحان اللہ۔ ہاں یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتی ہیں کیوں نہ ہو ولد مختونا ومسرورا، حضرت فرماتی ہیں اور بتاؤں علیمہ کہ بیٹا پیدا ہوا میرا تو اس کا ختنہ پہلے سے ہو گیا ہے، سنت جو کرتے ہیں وہ سنت پہلے ہوئی ہے اور اس کی یہ پیدا ہو گیا، ومسرورا جب سے پیدا ہوا چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جب سے پیدا ہوا چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بچہ یتیم پیدا کیا اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ اگر کوئی آدمی عالم بن جائے، بڑا اچھا عالم، اس کی تقریر سنو گے، اس کی بات سنو گے، آپ کہو گے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن کیوں نہ ہو کہ اس کو استاد بڑا اچھا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی آدمی بیٹا نیک ہو جائے اور بڑے اچھے کام کرے، کہتے ہیں کیوں نہ ہو اس کا باپ نے تربیت بڑی اچھی کی، خاندان بڑا اچھا ہے، گھر والے۔ رب فرماتے ہیں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ہیں، ساری دنیا ساری مخلوق تعریف کرے گی، لیکن تعریف کی نسبت حضور کے باپ کی طرف نہیں جائے گی کہ وہ پہلے سے ہے ہی نہیں، تعریف کی نسبت حضور کے استاد کی طرف نہیں جائے گی کہ حضور کے استاد ہیں ہی نہیں۔ ہاں جی، تو تعریف کرنے والا جب بھی تعریف کرے گا تو کہے گا کہ رب نے کتنا پیارا نبی بنایا ہے، تو نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف ہوگی، نہ استاد کی طرف، نہ باپ کی طرف، اس لیے اللہ نے نہ استاد بنایا ہے نہ حضور کے باپ کو زندہ رکھا۔ یتیمی کے اندر اللہ کے نبی اسلام پیدا ہوئے، اور حضور فرمایا کرتے تھے ادبنی ربی، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے، فاحسن تأدیبی، کتنا بہترین ادب سکھایا ہے مجھے، یہ حضور فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اب بچہ اٹھایا اور اٹھا کے لے جانے لگی، فرماتی ہیں میں بچہ لے کے پہنچی کبھی جہاں وہ خیمے لگا کے ہم بیٹھے تھے وہاں پہنچی، اور میں نے بچے کو دودھ کے لیے لٹایا اپنی جیب میں، جولی میں۔ فرماتی ہیں میرے اس پستانوں کے اندر اتنا دودھ نہیں تھا پہلے کہ میرا بیٹا بھی سیر ہو کے پیتا، اب میں نے جب حضور کو لٹایا اتنا دودھ آ گیا کہ میرا بیٹا بھی سیر ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کے دودھ پی لیا۔ یہ تو وہاں میں نے دیکھا۔ اب میرے خاوند اٹھ کے جانے لگے، کہنے لگے بھائی اٹھنی ہے اس کا دودھ نکال لوں، پھر ہم نے سفر کرنا ہے، راستے کے لیے کوئی نظام ہو جائے۔ تو اونٹنی میں دودھ تھا ہی نہیں، تھوڑی سی بالٹی نکلتا تھا دودھ، کہتے ہیں وہ گئے جا کے اونٹنی سے دودھ نکالا تو واپس آ کے لگے حلیمہ آج اونٹ نے اتنا دودھ دیا ہے کہ ہمارا برتن بھر گیا ہے، یہ جو تم جان لے کے آئی ہو یہ کوئی معمولی جان نہیں، کوئی بڑی بابرکت جان لے کے آئی ہو۔
اور اگلا واقعہ سنیے، آپ حضرات حیران رہ جائیں گے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم نے کہا چلو بھائی سفر کا ارادہ، اب اونٹنی بھی کمزور ہے، آتے وقت سارے لوگوں نے راستے میں باتیں سنائیں، اور جی تمہاری وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں، تمہاری وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں، اونٹنی میں سانس نہیں ہے، تم کمزور ہو، نکلتی نہیں ہو، ہم لیٹ ہوتے ہیں آتے وقت نا۔ اب جانے کا ارادہ ہوا، کہتی ہیں ہونا بھی یہی چاہیے، اور عرب میں تھا بھی یہی کہ مرد وہ آگے ہوتا ہے اور عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی لیڈیز فرسٹ تو پاکستان کا قانون ہے نا، لیڈیز فرسٹ، حالانکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد فرسٹ ہیں، جینٹس فرسٹ، لیکن ہمارے ہاں لیڈیز فرسٹ ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہاں جی، تو لیڈیز فرسٹ پاکستان کا قانون ہے، عرب کا قانون نہیں ہے، اور اسلامی قانون بھی نہیں ہے۔ عورتیں ہمیشہ مردوں کے پیچھے ہی اچھی لگتی ہیں، جی بیوی ہمیشہ شوہر کے پیچھے اچھی لگتی ہے، آگے آگے بیوی دے پیچھے مرد شوہر بیگ چاہے ڈنگ 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 اور روانہ ہوئے، یہ نہیں اچھا لگتا، یہ نہیں اچھا لگتا، اسلامی قانون نہیں ہے یہ۔ بہرحال تو کہتی ہیں اب اونٹنی جب لائی گئی، اونٹنی پہ میرے شوہر سوار ہوئے، اور وہ بچہ بھی ہاتھ میں ہے حضرت حلیمہ کے، بچہ اٹھایا ہوا، میرا شوہر اونٹنی پہ آگے بیٹھے، میں ان کے ساتھ پیچھے بیٹھی، اور بچہ میرے گود میں ہے، میں نے گود میں بچہ اٹھایا، اونٹنی کو ہلا رہے ہیں، اونٹنی نہیں ہل رہی، اونٹنی کو چلا رہے ہیں، اونٹنی نہیں چل رہی۔ کہتی ہے پریشان ہو گیا کہ بھئی اتنی کمزور اونٹنی ہے، اب چلتی بھی نہیں ہے، اب تو لوگ اور باتیں سنائیں گے، اب تو وہ اونٹنی جا ہی نہیں رہی، باقی سارے تیار کھڑے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا اپنے خاوند سے، کیونکہ اونٹنی نئی نئی شہر میں آئی ہے، شاید ہوا بدل گئی ہے اس لیے تھوڑی بیمار ہو گئی ہے، پریشان ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اتنا وزن تو نہیں ہے اس کا کہ اس کی وجہ سے یہ اونٹنی نہیں چل رہی۔ بہرحال آپ ایسا کریں، یہاں شہر سے نکلتے جب ہم ان کے ساتھ، کیونکہ وہ قافلے والے باتیں سنا رہے ہیں، تو نکلتے ہوئے آپ نیچے اتر جائیں، اونٹنی کی رسی پکڑ لیں، اور تھوڑا شہر سے جب باہر ہو جائیں گے وزن تھوڑا کم ہو جائے تو اونٹ جب شہر سے باہر اگر چل گئی تو پھر آپ بیٹھ جانا، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت حارث کہتے ہیں میں نیچے اترا، میں نے اونٹنی کی رسی پکڑی، حضرت حلیمہ سوار ہوئیں، گود میں بچہ ہے، اور وہ اونٹنی چلنے لگی، اور چلتے چلتے ہم شہر سے باہر نکل گئے۔ اب جب باہر نکلے تو پھر ہم نے کہا حارث کو کہا اب آ جاؤ، اب اونٹنی چل گئی ہے، اب بیٹھ جاؤ، اونٹنی نیچے بٹھائی، حضرت حارث کہتے ہیں ہمیں آگے بیٹھا، حلیمہ پیچھے بچے کو اٹھا کے بیٹھی، اب اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، اونٹنی اٹھتی ہی نہیں ہے، چلتی ہی نہیں ہے، پریشان ہو گئے بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اونٹنی کیوں نہیں چل رہی؟ تو فوراً ذہن میں خیال آیا، حضرت حارث کہنے لگے حلیمہ اس بچے کی برکتیں تو ہم نے وہاں بھی دیکھی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس کو پیدا کرنے والا اس سے آگے کسی کو نہیں مانتا، اس کو سبحان اللہ تو بولو میرے دوستو، اس کو پیدا کرنے والا اس سے آگے کسی کو نہیں مانتا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے میرے دوستو۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں نے حلیمہ کا بچہ مجھے دے دو، بچہ مجھے دے دو، حلیمہ نے بچہ مجھے دیا، میں نے آگے پکڑا، حلیمہ پیچھے بیٹھی، بچہ میری گود میں، اونٹنی اٹھی ہے، اور فرمایا پھر چلی، اور ایسی چلی کہ ساری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے دوستو اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اب ہماری اونٹنی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ کمزور اونٹنی اتنی تیز ہے، اور پیچھے سے قافلے والے آواز دے رہے ہیں خدا کے لیے یہ کیا، آتے وقت تو تم چل نہیں سکتے تھے، آج ہم سے آگے نکل دو، ذرا آہستہ جاؤ، ہماری اونٹنیوں میں طاقت نہیں کہ اس کو پہنچے۔ حلیمہ کہنے لگی، انہوں نے کہا تمہاری سواری کو کیا ہو گیا؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے عورتوں سے کہا اے سن لو، سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، سواری تو ہماری وہی ہے لیکن آج سوار بدل گیا ہے، اور آج برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کہتی ہیں ہم وہاں سے نکلے، اور میں اپنے گھر پہنچی، پہنچنے کے بعد اپنے گھر میں آئے اور تھوڑا سا آرام کیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رضائی جو بہن بھائی ہیں وہ 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک بیٹا ہے حضرت حلیمہ کا، اس کا نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ۔ اور ایک حضور علیہ السلام کی بہن ہے، ان کا نام ہے شیمہ، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، بچی۔ اور تیسری ہے انیسہ بھی کہتے ہیں، اور انیسہ بھی پڑھتے ہیں اس کو، انیسہ۔ 3 یہ بچے ہیں حضرت حلیمہ کے۔ کہتی ہیں ہم گھر میں پہنچے جی،
پہنچنے کے ساتھ ہی کہنے لگی کہ ہم نے آرام کیا تو ہمارے گھر میں جو اونٹنیاں تھیں، اونٹنیاں جو پہلے ہم نے رکھی ہوئی تھیں 4 5 6، وہ ساری اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ کھانے پینے کے لیے خوراک نہیں تھی۔ تو میرے خاوند اٹھے ان کو میل دھونے کے لیے، بھئی دودھ نکالنے کے لیے، تو فرماتی ہیں وہ اونٹنی جو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، آج اس اونٹنی کے بھی جو تھن ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے دودھ نکالا اور آئے، مجھے حارث کہنے لگے حلیمہ یہ بچہ کوئی بہت برکتوں والا ہے، بڑی بابرکتوں والا بچہ لے کے آئی ہو۔ اور فرمانے لگیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو رکھا، ہمارے گھر میں ایسی تبدیلیاں آئیں، میری جان بھی اچھی ہو گئی، میرا بیٹا عبداللہ بھی اچھا ہو گیا، ہم سارے دودھ پینے لگے، تقسیم کرنے لگے، اور ہماری اونٹنیاں اچھی ہو گئیں۔ کرتے کرتے نبی علیہ السلام کے 2 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزرے؟ اور آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں، فرمایا بچہ جتنا 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے، وہ بچہ ہمارے پاس جو آیا تھا ہم حیران رہ گئے کہ 1 دن میں محمد رسول اللہ اتنے بڑے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ حضور کو 2 سال کی عمر میں دیکھنے والا کہتا تھا کہ 6 سال کا بچہ ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ 1 مہینے میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے، میرے محبوب اتنا 1 دن میں بڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں 2 سال گزر گئے، میرے سامنے والی گھڑی خراب ہے تو اس لیے آپ مجھے ٹائم بتائیں۔ اچھا 23 سن رہے ہیں آپ حضرات؟ حضور کی بات سن رہے ہیں انشاءاللہ؟ ہمارا تیسرا درس چل رہا ہے جی۔ تو فرمایا چوتھا درس ہے، چوتھا۔ تو ہم نے عرض کی بھئی کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اب 2 سال گزر گئے، اب میرے دل میں آیا کہ واپس جانا ہے۔ اب وہ عورتیں جن کے نئے بچے ہوئے تھے، وہ نئے بچے لینے کے لیے مکہ جا رہی تھیں، تو میں اس بچے کو چھوڑنے کے لیے مکہ کی طرف گئی۔ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن جانا تو ہے، معاہدہ ہو گیا۔ کہتی ہے بچے کو لے کے میں گئی، وہاں مکہ پہنچی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں اور میں نے ان کی منت کی، عبد المطلب کی منت کی۔ کیا؟ میں نے کہا مکہ کے اندر بیماری پھیلی ہے، مکہ کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہوا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے، میری تو زندگی تبدیل ہو گئی ہے، آپ مجھ پہ ایک کرم فرما دیجئے، ایک رحم فرما دیجئے، اس بچے کو میرے پاس کچھ عرصہ 2 3 4 سال اور رہنے دے دیجئے تاکہ میں اس بچے کو لے جاؤں، اس کی صحت بھی ٹھیک ہو، اس کی زبان بھی ٹھیک ہو، اور اس کی وجہ سے جو برکتیں میرے گھر میں آئی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ میں نے بھی سوچا کہ مکہ کے اندر آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، چلو اس کو 1 2 سال اور رکھ لے پھر لے آنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچے کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس آ گئیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو لے کے آئیں اپنے گھر میں، وہی برکات دوبارہ شروع ہیں، وہی برکات چل رہی ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 4 سال ہوئی۔ کتنے سال ہوئی؟ کتنے سال ہوئی؟ 4 سال ہوئی جی۔ اور حضور کے رضائی بہن بھائی کتنے ہیں؟ 3۔ میں نے بیان کیا آپ سے، کتنے ہیں؟ 3۔ حضرت عبداللہ، حضرت شیمہ اور انیسہ۔ کہتی ہیں میں یہ بچے ان کے ساتھ باہر کھیلنے کو جاتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیلنے کے لیے جاتے تھے، تو ایک واقعہ پیش آیا جس سے میں ڈر گئی۔ حضرت حلیمہ کا خود اپنا زبانی واقعہ ہے، کہتی ہے میں ڈر گئی جس سے۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ کہتی ہیں کہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈر گئیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر جب 4 سال ہوئی تو حضور علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ، عبداللہ جو ان کے رضائی بھائی ہیں، کھیلنے کے لیے باہر، بکریاں چرانے کے لیے، کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اتنے میں وہ دوڑتی ہوئی آئیں جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی ہیں، حضرت شیمہ اور انیسہ۔ اور عبداللہ بھی آئے اور کہنے لگے اماں کو کہ اماں جان، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں باہر گئی
میرے خاوند بھی آئے، کیا ہو گیا؟ کہا محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب ہم تو ڈر گئے، بھاگتے ہوئے گئے تو باہر دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہمے ہوئے کھڑے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اوپر پسینہ روانہ ہے۔ ہم نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ 2 سفید آدمی آسمان سے آئے تھے اور مجھے لٹایا اور پھر میرا سینہ چیرا۔ ان کے پاس ایک تشت تھا، تھالی تھی جس میں کوئی چیز تھی، اور پھر انہوں نے دل نکالا، اس کو دھویا اور ایک حصہ نکال کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ بھئی اندر دل کے ساتھ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جسے ہٹا کے پھینک دیا گیا، اور فرمایا بھائی کہ ہاں یہ جو ہے حصہ ہے یہ شیطان کا حصہ تھا۔ تو بہرحال شق صدر کا جو واقعہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں 4 بار ہوا۔ ایک تو 4 سال کی عمر میں، پھر نبی علیہ السلام کی عمر جب غالباً 10 سال ہوئی اس وقت، اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملنی تھی اس سے پہلے، اور چوتھی مرتبہ معراج کے لیے جب حضور علیہ السلام جا رہے تھے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال اس کو عربی کے اندر شق صدر کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ چاہتے تو کن کے کلمے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ میرے نبی علیہ السلام، اے لوگو تم بھی دیکھ لو جس دل کے اوپر اللہ نے قرآن اتارنا ہے اس کو اللہ پہلے سے ہی کتنا صاف رکھ رہے ہیں اور کتنا اس کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ جس پہ اپنا کلام اتارنا ہے۔ بہرحال حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم آئے اور میں اب اس واقعے کے بعد بڑی پریشان رہنے لگی کہ بھئی کیسے اب اس کی حفاظت کی جائے کہ بھئی بچے کے اوپر خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں ان کو۔ تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں ان کو واپس لے کے آ گئی حضرت سیدہ آمنہ کے پاس۔ حضرت آمنہ کہنے لگیں کہ کیا ہوا؟ آپ تو بڑی منتیں کر کے لے کے گئی تھیں، واپس کیوں لایا؟ تو میں نے کہا بس میں نے واپس لے آئی ہوں کہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ حضرت آمنہ نے کہا بتاؤ کیا واقعہ ہے، کوئی ہوا کوئی خاص واقعہ؟ تو انہوں نے فرماتی میں نے واقعہ بیان کیا اور پھر میں ان کے حوالے کر کے واپس آ گئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی عمر 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ ان کو لے کر مدینہ منورہ اپنے ننیال کی طرف چلی گئیں کہ چلو ان کے پاس ہو کے آ جائیں، اور ساتھ ایمن بھی ہیں۔ تو جب وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ کی گلیوں میں گزرتے ہوئے بھی جب یہودی لوگوں نے دیکھا، علماء نے، راہبوں نے، تو کوئی آپس میں باتیں کرنے لگے، کوئی کیا کہنے لگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شان، جمال، حضور کی خوبصورتی، اس پہ سارے باتیں، اور پھر کسی نے بتایا ان کو کہ بھائی اس کو فوراً واپس لے جاؤ ورنہ اس کو یہاں کے لوگ کہیں پر نقصان نہ پہنچا لیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو لیا اور واپسی کا ارادہ کیا، اور راستے میں وہ مقام ابوا پر بیمار ہو گئیں اور وہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ان کی قبر مبارک بھی مقام ابوا پر موجود ہے۔ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ان کی قبر جنت المعلا میں ہے، کہ بعد میں سیلاب آیا اور پھر وہاں سے وہ ان کو منتقل کر دیا گیا، لیکن جمہور علماء کرام کی، محقق جو ہیں جمہور، ان کی رائے یہی ہے اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ مبارکہ جو ہیں ان کی قبر مقام ابوا پر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، پھر دادا عبد المطلب کی پرورش میں اللہ کے نبی علیہ السلام آگے، اور دادا جان بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبد المطلب سردار تھے اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی تھی، تخت جس کو آپ کہہ لیں، جس طرح عرب کے اندر ہوتا تھا کہ وہی باہر جا کے تکیے وغیرہ سرانے لگا کے تلائیاں بچھا کے لوگ گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، معاملات حل کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب کی اور اولاد بھی تھی اور بھی بہت سے بچے تھے، اور کسی کی
ہمت نہیں تھی کہ وہ عبد المطلب کی جگہ پر بیٹھ سکے، اس لیے کہ ایک تو ان کے دادا ہیں اور دوسرا سردار ہیں، اور سردار مکہ کے، اور مکہ کے سردار کی جگہ پہ کون بیٹھے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے، عبد المطلب فوراً ان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، ہر طرف اپنے ساتھ لے کے جانا، بڑی محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کی پرورش کرنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام اپنے دادا کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 8 سال تھی جب دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے، اور ابو طالب نے ان کے ساتھ بڑا احسان والا معاملہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام سے بڑی محبت فرمائی، اور حضور علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ لیکن ابو طالب خود عیال کے اعتبار سے، بچے ان کے بھی زیادہ تھے، عیال زیادہ تھے، اہل و عیال، تو وہ بڑی پریشانی میں تھے، اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات دسترخوان پہ بچوں کا جھگڑا ہو جاتا تھا کھانے کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جس دن کھانے پر، دسترخوان پر محمد آ کے بیٹھتا، اس دن ہمارے سب کے لیے کھانا کافی ہو جاتا، بلکہ بچ بھی جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھے نبی کریم علیہ السلام کی شان۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے ساتھ رہتے رہے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے خود خیال آیا، دل میں یہ بات آئی کہ ابو طالب کے خود اپنے عیال زیادہ ہیں، تو اگر میں چچا خود بھی بوڑھے ہیں تو میں ان کے ساتھ مدد کروں کچھ کمائی کے اندر، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو میں نے چچا سے کہا کہ میں کوئی کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے انکار فرمایا نہیں بیٹا میں خود کروں گا۔ کہا نہیں چچا جان، آپ سے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے، آپ فرما لیجئے کوئی کام۔ تو ابو طالب نے اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ فلاں بکریاں ہیں جن کو آپ چرائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہاں پر بکریاں چرانے لگے، اور نبی علیہ السلام جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام جتنی بھی ہیں پہلے گزرے، سب نے بکریاں چرائیں۔ یہ سب انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا تھا، کیونکہ بکریوں کے چرانے میں فرمایا بہت سے علماء نے توضیح بھی کی ہیں، اور اس کے اندر فرمایا ہے کہ بکریاں کیونکہ ان کو چرانے والے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور بکریاں کیونکہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی بڑی، کوئی چھوٹی، کوئی کالی، کوئی کیسی، تو گویا بتانا مقصود ہے کہ آپ کی امت میں مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، مختلف قسم کے اختلاف ہوں گے، آپ نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے، مختلف مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ بہرحال بہت سی حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور پھر فرمایا کہ نبی اسلام کا ایک دلچسپ واقعہ بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اب تک جو ہے عرب کی شادیوں کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ عرب شادیوں کے اندر پرانے پرانے واقعات بیان کرتے، اشعار، اور پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں بیان کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو پتہ چلا کہ عرب کے اندر شادی ہے فلاں جگہ پر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے شادی دیکھنے کا شوق ہے، لہٰذا میں اس عرب کے رواج کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم عرب والے شادیاں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہ بکریاں ان کے حوالے کی اور میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں پر پہنچا، ابھی لوگ جمع ہو رہے تھے، شادی کی ترتیب شروع نہیں ہوئی تھی، اور پروگرام ان کا وہ میلہ، تو غلبنی النوم، مجھے نیند نے غلبہ کر دیا اور مجھے نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں صبح جب دھوپ میرے اوپر پڑی تو میں اٹھا، گویا کہ رات کو جتنے انہوں نے واقعات بیان کیے، جو کچھ کیا، میں اس کو نہیں دیکھ سکا۔ اب فرماتے ہیں میں چلا گیا، اور دوسرے دن پھر میں نے ارادہ کیا ہو سکتا ہے وہ اتفاقی بات ہو، آج میں جاؤں گا اور دیکھوں گا۔ دوسرے دن فرماتے ہیں میں پھر آیا، اور آ کے جب وہاں پہنچا تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ غلبنی النوم، مجھ پہ پھر نیند طاری ہوئی اور میں سو گیا، اور جب میں صبح اٹھا تو دوبارہ دھوپ لگی ہوئی تھی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے نبی کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ نبی ابھی اعلان نبوت سے پہلے بھی اس طرح کے غلط واقعات، غلط رسوم، غلط رواج ان کے اندر نہیں پڑتے، اور نبی علیہ السلام کے مبارک کان نبوت ملنے سے پہلے بھی
آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم ان حرام چیزوں سے بچے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرماتے تھے۔ جس طرح مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے اندر عربوں نے اگر آپ کہیں تو کمائی کا ہی ذریعہ بنایا تھا کہ وہ یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی بھی طواف کے لیے آئے گا تو وہ اپنے کپڑوں کے اندر طواف نہیں کر سکتا، طواف کے لیے اسے مجاوروں کے جو حرم کے مجاور ہیں ان کے کپڑے لگانا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ آتے تو وہ کپڑے یہ ان کو دیتے کرائے پہ، پیسے ان کے پاس نہ ہوتے تو پھر ان کے لیے تھا وہ ننگا طواف کریں، اور بسا اوقات لوگ آتے زیادہ ہو جاتے، کپڑے کم پڑ جاتے تو پھر بھی لوگ ننگا طواف کرتے تھے حرم شریف کا۔ تو بہرحال یہ ننگا طواف چلتا رہا، اور یہ نہیں کہ نبی اسلام کے زمانہ کے بعد ختم ہوا، بلکہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی یہ طواف چلتا رہا۔ رات کو عورتیں طواف کرتی، دن کو مرد طواف کرتے، اور ننگا طواف چلتا رہا۔ اور بلکہ سن 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے اعلان فرما دیں کہ آج کے بعد بیت اللہ کا طواف ننگا نہیں کیا جائے گا، اور آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ اس وقت جا کے اعلان ہوا، اس وقت چلتا رہا۔ تو گویا عربوں کے ہاں اب اس ریانی کو اور ننگا رہنے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے نا طواف بھی ننگا ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ تعمیر کعبہ جس کا واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، تو اس میں نبی علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، تو چچا نے کہا کہ بچے کا جو کندھا ہے وہ زخمی نہ ہو جائے اور زخم پڑ جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ جو تم نے چادر ڈالی ہوئی ہے اپنے اوپر، یہ چادر کھول کے اس کو رکھ لو تاکہ کندھا زخمی نہ ہو جائے۔ جو ہی چادر کو ہاتھ لگائی نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور اب بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آواز آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کبھی ننگے ہوں یا ستر ان کا ظاہر ہو۔ تو اللہ نے کتنی چیزوں کے انتظامات حضور علیہ السلام کے لیے پہلے فرما دیے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام ان واقعات سے، ان عرب کے رسومات سے بچے رہے، اور اب اللہ کے نبی علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو بہرحال اتنے میں کچھ دنوں بعد حضرت ابو طالب کا جو ہے سفر کا ارادہ بنا شام کی طرف، اور نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ابو طالب کے پاس کہ بھائی میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا بھائی نہیں بھائی میں خود جاؤں گا، آپ یہیں پر رہیں۔ تو کہا نہیں میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اور پھر لاڈلے تو انہوں نے ان کی بات مان لی، کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلے جائیں۔ تو شام کا یہ سفر ہوا جس میں نبی علیہ السلام ان کے ساتھ گئے، کیونکہ اب وقت پورا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ کا جو جمعہ آئے گا، اگلا آنے والا جمعہ، اس کے انشاءاللہ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ بھئی شام کا جو سفر ہے نبی علیہ السلام کا وہ کیسے رہا، اور پھر شام کے سفر میں کیا کیا ہوا، اور پھر اسی میں انشاءاللہ تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی ہے، پھر نبی علیہ السلام کی شادیاں اور کچھ اعتراضات جو بدبخت قسم کے لوگ کرتے ہیں اور عیسائیوں نے بھی کیے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلے درس کے اندر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت سے ہمیں بہت سے اسباق جو ہیں ملتے ہیں، بہت سے ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔